سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دے دیں، فلک جاوید اور سرم جاوید کے والد صاحب یہاں موجود ہیں۔ جسٹس فاروق حیدر کے پاس ان کے کیس کی سماعت جسٹس عالیہ نیلم صاحب کی جسٹس کے بعد ہوئی ہے۔ سی سی پی او لاہور کو ذاتی طور پر بلا لیا ہے، 11:15 بجے وہ پیش ہو۔ ڈیٹینشن آرڈر ان کے کیوں جاری کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی دونوں بچیوں کا تعلق ضرور ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کمال کی بات ہے، اگر ڈیٹین کرنا تھا رات کو ایس ایچ او نصیر آباد آ کر جو غلیظ زبان استعمال کی وہ خود بتائیں گے، ابھی آپ کو وہ آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کیا کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ مذاق ہو گیا ہے کہ پولیس کو سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور عدالتوں کو بھی دھیان سے سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے پہلے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے، یہ بھی پیش ہوئے، میں بھی پیش ہوا، اور وہاں بتایا کہ فلک جاوید نے قرآن مجید پہ حلف دیا ہے، قرآن مجید پہ حلف دیا ہے کہ ان کا عظمیٰ بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کے حلف کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے اور عدالت میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، یعنی یہاں بھی یہ بتایا کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور ایف آئی اے والے پوچھتے رہے۔ خدا را ہماری عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے دونوں فریقین پہ، اور دونوں فریقین کیا ہے، یعنی کیا کسی مظلوم کے ساتھ انسان کھڑا نہ ہو؟ یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ 15 مہینے پہلے ایک بیٹی رہ کے آئی ہے مختلف پرچوں کے اندر، اب دوسری بچی کو چونکہ وجہ ہے وہ بولتی ہے، اس کے لب آزاد ہیں، وہ اس گھٹن کے ماحول میں چاہتی ہے اپنی دل کی بھڑاس نکالے، لیکن کسی کی عزت اچھالنا اس خاندان کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہی بات عدالت کو بتائی، خدا را الزام مت لگائیں، اگر کوئی ایویڈنس ہے میں چیلنج کرتا ہوں عثمیٰ بخاری صاحبہ کو، لائیں وہ ثبوت جو یہ ثابت کرے کہ فلک جاوید نے یہ کوئی ویڈیو امپوز یا سپر امپوز کی ہے یا ویڈیو لگائی ہے۔ ابھی تک تو ایف آئی اے اتنی بڑی فائل ساری میں دیکھ چکا ہوں، اس میں کوئی ایک ثبوت موجود نہیں ہے۔ خدا را آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہیں عثمیٰ بخاری صاحبہ، اگر آپ اقتدار میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ ایک وکیل رہی ہیں، آپ کے والد صاحب ایک وکیل رہے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کریں، کسی جھوٹے مقدمے میں اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں مت کریں۔ خدا را یہ زیادتیاں کریں گی، اس سے نقصان اس نظام کا ہونا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے والد صاحب بات کرتے ہیں ان کے، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ مجھے جمعرات کی رات 10 بجے اٹھا لیتے ہیں، پولیس اسٹیشن کا نام بتایا، وحدت کالونی، پولیس والے وحدت کالونی میں لے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن وحدت کالونی میں۔ اس کے بعد 10 بجے سے لے کے جب وہاں پہ میرے گھر والے پہنچتے ہیں تو مجھے وہاں سے نکال کے یہ گاڑی میں گھماتے رہتے ہیں، پھر گلشن اقبال تھانے میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایس ایچ او نصیر آباد جس کا نام عمران قمر مدھانا ہے وہ آتا ہے، اور وہ غلیظ ترین گالیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ جی صنم کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی کمپین کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک ایس ایچ او معطل ہو گیا ہے، اور وہ جو کسی انسان کے لیے غلیظ ترین صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ کہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ اس کا آئینی حق ہے، وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے۔ تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ آئین اور قانون کو ہم یہاں لکھتے ہیں، اس نے ہمارا ایک ایس ایچ او معطل کرا دیا ہے، اب وہ ہمیں مل گئی تو میں اس کی یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا۔ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو اس ایس ایچ او نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب آئی جی صاحب کو کہیے گا وہ الفاظ پہ وہ جو اس پہ حوالے سے ایک انکوائری کرے، وہ الفاظ وہ نہیں سن سکے گا ماں بیٹیوں کے بارے میں۔ جب وہ الفاظ صنم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو بھی سیاست میں عورتیں ہیں وہ یہی کرتی ہیں، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ پھر کیا مریم بھی یہی کرتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے تم مریم کا کیوں نام لے رہے ہو؟ جب تک تم مریم کا نام لینے سے نہیں روکو گے ہم تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ اور وہ اپنی کبھی ادھر جیسے وہ فلموں میں تلنگے کہکے نہیں لگاتے، کبھی اس طرف کھڑا ہو کے کہکا لگاتا ہے، کبھی ادھر لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی ایسی ہوتی تو میں اس کو گولی مار دیتا، فلاں کر دیتا، فلاں کر دیتا۔ اور اس نے کہا کہ اب اگر تمہاری بیٹی میرے قابو آ گئی تو میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گولی مار دوں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی خطرہ ہے اور اپنا بھی خطرہ ہے۔ اس طرح کے لوگ جو بالکل انلٹریٹ ہیں، جن کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 2 اور ایس ایچ اوز نے بھی، ایس ایچ او وحدت کالونی بھی لے کے گیا، مگر اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے اوپر سے بہت دباؤ ہے۔ میں نے کہا کس کا دباؤ ہے تم پہ؟ میں نے کہا ایس پی کا ہے۔ کہتا نہیں جی ایس پی سے اوپر والے کا ہے۔ میں کہا اوکے۔ اس کے بعد ایس ایچ او
گلشن اقبال نے بھی مجھے اپنے پاس رکھا، مگر اس نے ایسی زبان یا لینگویج استعمال نہیں کی جیسی SHO نصیر آباد نے کیا۔ FIA کا بتائیں۔ FIA والے آئے اور آ کے، میں ادھر کسٹڈی میں تھا اور میرے سے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلک کے بارے میں بتائیں۔ میں کہا فلک جو ہے وہ ادھر نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اور فلک کا آن اوتھ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا قرآن مجید پہ اوتھ پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا عظمیٰ بخاری کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ہائی کورٹ میں اس کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے فریق بننے کے لیے، جو آج ہم اظہر صدیق صاحب نے پلیٹ کی ہے، اور اس کے باوجود وہ بدتمیزی کرتا رہا۔ لیکن FIA والوں نے مجھے کہا کہ جی ایک نمبر ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو فلک کے نام پر ہے۔ میں کہا ظاہر ہے مجھے تو اب انہوں نے تھانے میں انلیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے پچھلے 6 گھنٹے سے، اگر آپ کو اس کی لوکیشن میرے گھر کی آتی ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں۔ آپ پچھلے 8 دن میں 5 دفعہ میرے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں، آپ کو نہ وہاں سے کوئی چیز ملی ہے۔ however وہ دوبارہ گھر گئے اور وہ سم جس کا نمبر 4040150 ہے وہ تلاش کرنے لگے، تو پتہ چلا کہ وہ صنم کے بیٹے کے پاس پچھلے 2 سال سے ہے، جو وہ کوئی آئی پیڈ میں استعمال کر رہا تھا، تو وہ ان کو نکال کے دے دی گئی کہ جی یہ سم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہ سم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو پچھلے 2 سال سے ہمیں بھی نہیں پتہ، ظاہر ہے وہ بچے کے پاس ہے، نہ وہ اس سے ہم کوئی ٹیلی فون کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، تو وہ سم لے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا میرے گھر میں بار بار آ کے مجھے تنگ کرنے کا یا مجھے ڈرانے دھمکانے کا۔ میں نہ ان کی ہندی فلموں کی طرح ان کی کسی پریشر میں آنے والا ہوں کہ جی میرے پیچھے 2 بندے کھڑے کر دے، جب میں کہوں گا اس کو تھپڑ مارنا، اوئے نہ مارنا، گڈ بوائے گڈ پستول دکھائی گئی آپ کو؟ جی، اور پستول نکال کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں 65 سال کا ایک سینئر سٹیزن ہوں، میں اس ملک کو ہر طرح کا ٹیکس پے کرتا ہوں، میں اپنی کسی غیر قانونی کارروائی میں ملوث نہیں ہوں۔ اگر میرا اپنی بیٹیوں کی لیگل حمایت کرنا غیر قانونی ہے تو پھر آپ مجھے چاہے گولی مار دیں، میں ان کی حمایت کرتا رہوں، یہ میرا حق ہے۔ میں آج میڈیا کے سامنے پھر یہ کہتا ہوں کہ DCO لاہور مجھے یہ بتائے کہ اس نے کس انفارمیشن کے تحت میرا ڈیٹینشن آرڈر تحریک انصاف کے حوالے سے جاری کیا، جبکہ میں اس کو اس کے سارے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو بتا چکا ہوں۔ میڈیا پہ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ہے، نہ میرا PTI سے تعلق تھا نہ اب تک ہے، آگے میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ یہ کون ہوتے ہیں مجھے زبردستی کسی بات کے لیے؟ یہ میرا ایک صنم جاوید کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، جس کی باقاعدہ FIA کو رپورٹ کی گئی ہے، اور صنم اس کی تردید کر چکی ہے کہ میرا اس اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس اکاؤنٹ سے ایک تصویر بنا کے اور ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر بنا کے اور نیچے یہ لکھ کے لے آئے کہ جی ہم عمران خان کو جیل توڑ کے نکال لیں گے، اور مجھے ہتکڑیاں لگا کے زبردستی اس پوسٹر کو پکڑا کے تصویریں اتارنا چاہتے تھے۔ پھر جب میں نے کہا کہ یہ تم لوگ سر غیر قانونی کر رہے ہو، نہ میں یہ تصویر نہیں اتارنے دوں گا، پھر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگ گئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ ایک غیر قانونی ہے، میں کورٹ کو بتاؤں گا۔ اس نے آگے سے اتنے غلیظ لفظ استعمال کیے کہ جاؤ کورٹ کو بتا دینا، کورٹ نے ہمارا کیا کر لینا ہے، یا میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا کیا کھیل لیں گے۔ تو اگر اس ملک میں قانون اور انصاف کا یہی حال ہے تو پھر سارا کچھ پیک کر کے ان کے حوالے کر دیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اچھا، وہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، پتہ چلا ہے میرے پیچھے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے عدالت میں بڑے یعنی میرے سامنے استعمال کرتی ہیں الفاظ تو مناسب ہوتا۔ دیکھیں وہ بہنوں کی طرح سے ہے، ان کے والد صاحب سے میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، مگر ایک غلط کام، آئین اور قانون ٹوٹ رہا ہے، ان بچیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تسلی کر لی ہے، میں اعلیٰ اعلان بات کر رہا ہوں، میں نے اس بات کی تسلی کر لی ہے کہ فلک جاوید نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ وہ ویڈیو جس نے امپوز کیا ہے، میں تو الزام لگا رہا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر کہ یہ نون لیگ کا اپنا کیا ہوا کام ہے، بتائے قوم کو آ کر۔ بھئی ابھی تک FIA نے یہ بتایا کیوں نہیں ہے عدالت کو کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے کس نے امپوز کی ہے، کس نے اپلوڈ کی ہے؟ بھئی بتائیں تو صحیح، میری بہن ہے، ہم تو خدا رہا یہ فیملی بھی بڑے ساتھ ہے عظمیٰ بخاری کے، فلک بھی ساتھ ہے، سنب بھی ساتھ ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔
ویڈیو بنانا, جعلی ویڈیو بنانا کوئی سپورٹ نہیں کرتا. جعلی ویڈیو بنانا یا ویڈیو بنانے کا دھندا جو کرتی رہی ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. وہ آج ماشاءاللہ ان کے پاس بہت سی ویڈیو ہیں, میں نہیں کہتا آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے, تو میں اعلان کرتا ہوں اس ویڈیو کا میں نے تسلی کر لی ہے, کوئی تعلق نہیں ہے فلک جاوید کے ساتھ. اور فلک جاوید نے جب قرآن مجید کا حلف دے دیا ہے, آئے عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ بھی حلف دیں آ کر قرآن مجید پر, بتائیں قوم کو سچ کیا ہے. جب حلف دیں گی ہر چیز سامنے آ جائے گی. لیکن اس طرح نہیں ہے, جب میں عدالت میں تھا میرے سامنے گفتگو کرتی, میں آپ کو جواب بھی دیتا اور میں بتاتا بھی, اس میں کوئی شک نہیں میرے حوالے سے آپ کا بڑا تعلق ہے, بڑی عزت ہے, آپ کی بہت عزت ہے, لیکن میں آپ کے کسی غلط کام کو سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ بہن بیٹیوں پہ الزام لگائیں جھوٹے, یہ کیوں برداشت کر لیں ہم؟ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ساتھ ہیں آپ کے, آپ بتائیں کیا کرنا ہے, ہم حاضر ہیں ہر طرح سے, مگر پہلے انویسٹیگیشن تو کر کے ریکارڈ تو سامنے لائیں کہ کیا ہوا ہے, کیا فلک نے کیا. فلک نے قرآن مجید اٹھا دیا, قرآن مجید اٹھانے کے بعد میں تو خاموش ہوں. بہت شکریہ جی. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم عدالتوں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں. آج جسٹس فاروق حیدر نے ایک بڑا تگڑا آرڈر کیا ہے. انہوں نے کہا کون سا ایم پی او ہے پیش کیا جائے, کب وڈرا ہوئے پیش کیا جائے, عدالت کو آ کے بتایا جائے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا غیر قانونی طور پہ. تو جسٹس فاروق حیدر نے 11 بجے ان پرسن سی سی پی او کو طلب کیا ہے کہ وہ آ کے جواب دیں, کیونکہ اٹھانا ایک بات ہوتا ہے, ان کسٹڈی پولیس دھمکیاں دے, گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہ اپنی بیٹیوں کو پیش کرو, یہ کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے, یہ کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, کون سا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ 2 بیٹیاں جو اس گھر میں رہتی بھی نہیں ہیں, وہ ان کی اپنی شادیاں ہوئی ہوئی اپنے گھروں میں ہیں, لیکن ماں باپ کو آ کے تنگ کیا جا رہا ہے, ماں باپ کو گھسیٹا جا رہا ہے. 14 ماہ سے 9 مئی کے بعد سے ہر عدالت کے دھکے انہوں نے کھائے ہیں, لیکن دلیری سے کھا رہے ہیں, جھکے بغیر کھا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دینا اتنا بڑا جرم ہے تو پھر یہ جرم میں ہم سارے شریک ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو نام لینا جس طرح سے اس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں قدغنیں, یہ بھی غیر آئینی ہے. جو آپ لوگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, 487 لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, 487 لوگوں کا غیر آئینی ایم پی او آرڈر جاری ہوا. وہ کیوں جاری ہوا؟ اس ہمارا جو انہوں نے جلسہ کیے اس سے 3 دن پہلے 3-4 ایم پی او آرڈرز کے تحت انہوں نے لوگ اٹھائے ہیں. اتنا خوف ہے آپ کو ایک جلسے سے, اتنا خوف ہے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا کہ جی جلسہ کامیاب نہ ہوئے. یہ جو حرکتیں ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی, ان کو بند کریں, کیونکہ ہمارے لوگ اپنے حق کے لیے لڑنا, اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا جانتے ہیں, اور وہ کسی اریسٹ سے, وہ کسی ایم پی او سے, غیر آئینی اقدامات سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے بالکل بھی نہیں ہیں. تو اسی لیے اب اس چیز کو اختتام پہ لانا چاہیے. 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے, اب اس کو ختم